لیکن جو واقعاً وارثان علم ہیں، حاملان علم ہیں، جو شہر علم ہے، جب جنت کی حقیقت، جنت تک جانے کا راستہ علم ہے، جنت میں داخل ہونے کے دروازے وہ ہیں کہ جو علمی دروازے ہیں، تو جو خود شہر علم ہوگا وہ جنت سے کبھی جدا ہوگا؟ اسی لیے ایک حدیث کا متن صرف سنا کے آگے بڑھ جاؤں کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وہی الجنہ، میں شہر علم ہوں اور یہی شہر جنت ہے۔ جس کا عرفانی ذوق بیدار نہیں ہے وہ ان فقروں کو نہیں سمجھ سکتا، مگر جس کا عرفانی ذوق بیدار ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہی شہر علم جنت ہے، یہی شہر علم، جنت کچھ اور نہیں ہے، یہی شہر علم جنت ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ یہی شہر علم جنت ہے وہ ان واعظوں کا مذاق اڑانے کا حق رکھتا ہے کہ جو جنت کی آرزو صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں شراب طہور ہوگی۔ وہ طہور کی فکر ہو یا نہ ہو، شراب کی فکر تو رہتی ہے، ہو جاتی ہے، تمسخر ہو جاتا ہے، ان پر وہ طنز کا نشانہ بن جاتے ہیں، مگر جنہیں حقیقت معلوم ہے وہ جنت کے آرزو مند رہتے ہیں، اور جن کا وجود عین بہشت ہے، اللہ اکبر، جن کا وجود عین بہشت ہے، بہشت یعنی مصطفیٰ، مصطفیٰ یعنی بہشت۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دوسرا فقرہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بہشت یعنی مرتضی، مرتضی یعنی بہشت، بہشت یعنی ذات مقدس و مطہر و مبارک زہرا، زہرا یعنی بہشت۔ عجیب منزل پہ پہنچ گئی گفتگو۔ جائیے پوری 7 دفتر 6 دفتر مولانا روم کے پڑھیے، پھر میری بات سمجھ میں آئے گی۔ جو لوگ کسی اور حوالے سے نہیں سمجھ سکتے وہ روم کے حوالے سے سمجھیں، مولانا رومی، جلال الدین رومی، انہیں پڑھیے، پھر میری بات سمجھ میں آئے گی۔ حسن کی ذات مبارک یعنی بہشت، بہشت یعنی حسن۔ حسین کی ذات گرامی یعنی بہشت، بہشت یعنی حسین۔ آپ نہ جانے کس بہشت کا تصور لیے بیٹھے، جس کی ذات عین بہشت ہو، جس کی ذات عین بہشت ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے اصحاب کو جب چاہے بہشت کا نظارہ کرا دے۔ جو قدم اٹھا تھا امام کا علم کے ساتھ، آگہی کے ساتھ۔ کل کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے خبر دی تھی واقعہ کربلا کی، امیر المومنین نے خبر دی واقعہ کربلا کی، امام حسن نے خبر دی واقعہ کربلا کی، امام حسین قدم قدم پر بتاتے گئے میں کہاں جا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین حکومت قائم کرنے کے لیے نکلے تھے، طلب اقتدار کے لیے نکلے تھے، یہ بحث الگ ہے، حکومت کی بحث الگ ہے، لیکن حسین طلب اقتدار کے لیے نکلے تھے، غلط۔ مدینے کا خطبہ ہو یا مکے کا، اس میں یہ جملہ موجود ہے، خیر لی مصرع انا لاقی، میرے لیے قتل گاہ کا انتخاب ہو چکا ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ مکے سے نکلتے وقت جو خطبہ دیا ہے امام، خیر لی مصرع انا لاقی، کیا خطبہ تھا امام کا، کیا خطبہ، پورا خطبہ پڑھنے کا موقع نہیں۔ خطبہ شروع ہے الحمدللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ، یہ خطبہ کا آغاز۔ دیکھیے کیا اطمینان ہے، کیا اطمینان ہے۔ اور اسی لیے حسین نے ہر مقام پر خطبے کا آغاز حمد سے کیا۔ جن کی ذات خود عین بہشت ہو وہی یہ کر سکتے تھے کہ ادھر مصیبتیں پڑ رہی ہیں، ادھر الحمدللہ کا جملہ زبان پر جاری ہو رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حسین نے الحمدللہ کہا ہے ہر موقع پر، صرف حسین نے نہیں، جناب سید سجاد نے کوئی خطبہ ایسا ہے جو الحمدللہ کے بغیر شروع کیا؟
اور جناب سید سجاد نے، کیا جناب زینب کی کوئی تقریر ہے جو الحمدللہ کے بغیر شروع ہوئی؟ الحمدللہ، یعنی کربلا جیسی قیامت گزر گئی اور بازاروں سے گزری، درباروں سے گزری، پھر بھی شام کے بازار میں، شام کے بھرے بازار میں جو جناب زینب نے تقریر کی ہے وہاں بھی الحمدللہ سے گفتگو شروع کی۔ اجرکم علی اللہ، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔